ایک نوجوان میرے پاس آیا، کہا جی میرا بیوی سے جھگڑا رہتا ہے، بہت سخت ہو جاتا ہے، مجھے کوئی تعویذ دے۔ میں کہا یار میں تعویذ والا پیر کوئی نہیں ہاں، لیکن ایک بات سن لو، بیوی پہ تعویذ اثر نہیں کرتا، جو مرضی تو لکھو۔ اور آپ سے بھی کہتا ہوں، یہ جو بیٹھے ہیں نا عامل، یہاں بھی بہت ہیں، ہاتھ جوڑتا ہوں، یہ سب فراڈی ہیں۔ نہ اپنا وقت ضائع کرو، نہ پیسے ضائع کرو۔ میرے اوپر سایہ ہو گیا ہے، میرے اوپر جن ہو گیا ہوا ہے، میرے اوپر کسی نے جادو کر دیا۔ ہمیں اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ آخری 2 صورتیں ہر جادو کا توڑ ہیں، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ یہ پڑھو، کوئی جادو نہیں رہے گا۔ جادوگر اتنے بات کہنے پہ ہر ایک تے پھوکے ماری جاندے ہیں، اتنے 1000 دفعہ اے پڑھو، ایک ہانڈی لے آؤ، ہانڈی دے پھر تھوڑے وال پاواں گے، پھر اے کریں گے، پھر انہوں دم کریں گے، پھر انہوں زمین دباواں گے۔ اوے الو کے پٹھے ہیں سارے، اور آپ بے وقوف ہو سارے جو ان کے پاس جاتے ہو۔ جس کو رب نے قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس کی صورت دی ہو، وہ اس کو پڑھے اور آیت الکرسی پڑھے، اس پہ جادو ہو ہی نہیں سکتا۔ اتنے لمبے لمبے وظیفے بتاتے ہیں۔ دیکھو میرا نبی کا وظیفہ سنو۔ ایک شخص آیا، یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں میرا رزق بڑھ جائے۔ اب سب چاہتے ہیں، میں بھی چاہتا ہوں کہ رزق حلال اللہ دے، کھلا دے۔ سوشل میڈیا دیکھو، وہ کتنے وظیفے بتا رہے ہیں، اور میں نبی کا وظیفہ بتاتا ہوں، سب کر سکتے ہو۔ آپ نے فرمایا ادم علی الطہارہ یوسع علیک رزق، با وضو رہا کر تیرا رزق بڑھ جائے گا۔ بتاؤ کوئی زور لگتا ہے؟ میں پچھلے 30 سال سے باوضو رہتا ہوں، جب سے میں نے یہ حدیث پڑھی، سوتا بھی وضو کے ساتھ، اور جب وضو میرا نہ ہو تو مجھے لگتا ہے کوئی چیز میرے اندر سے نکل گئی ہے، خالی خالی پن محسوس ہوتا ہے۔ وضو والے سے شیطان ڈرتا ہے۔ ایک دفعہ شیطان ہمارے نبی کے پاس آیا، آپ نے فرمایا یار یہ تو بتا تیرے دشمن کتنے ہیں؟ کہنے لگا جی 15 ہیں 15۔ تو آپ نے فرمایا کون کون؟ کا پہلا نمبر تو تہاڈا ہی ہے، پہلے دشمن تو میرے آپ ہیں۔ پھر اس نے کہا وہ مومن اور مومنہ جو باوضو رہتے ہیں وہ میرے بڑے دشمن ہیں، ان سے مجھے بڑا ڈر لگتا ہے۔ وضو کر کے سو، موت آئی شہید مرو گے۔ وضو کر کے سو، وہ ایک فرشتہ ساری رات آپ کے لیے تسبیح پڑھتا رہے گا۔ وضو کی عادت ڈالو، شیطان آپ سے ڈرے گا۔ کتنا آسان وظیفہ میرے نبی نے بتایا۔ تو آپ نے گھروں کی زندگی سمجھائی، تو میں نے اس سے کہا بیویوں پہ تعویذ اثر نہیں کرتے۔ انہوں نے کہا پھر کیا کروں؟ میں کہا جب بھی کھانے پر بیٹھو 2-3 لقمے کھلا دیا کرو اپنے ہاتھ سے۔ کہا اس سے کیا ہوگا؟ میں کہا تو دیکھ لمیں کیا ہوگا۔ تو کچھ دنوں کے بعد اس کا فون آیا حال چال پوچھنے۔ میں نے کہا وہ میری بات پہ عمل کیا تھا؟ کہنے لگا نہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا شرم آتی۔ میں کہا الو دے پٹھے، کمزور نہ لڑ دیں تینوں شرم نہیں آتی؟ اللہ نے عورت کو کمزور پیدا کیا ہے۔ ایک شخص آیا حضرت عمر سے ملنے، تو لے کر آیا بیوی کی شکایت کہ وہ مجھ سے بہت لڑتی ہے۔ آگے دیکھا تو ادھر بھی بیگم نے چڑھائی کی ہوئی تھی، عمر جیسی شخصیت، وہ چھوٹے چھوٹے گھر، آواز باہر جا رہی۔ وہ تھوڑی دیر سنتا رہا، کہنے لگا اتنے تو میرے کو بھی چوکھا کام میں۔ وہ پیچھے مڑنے لگا، حضرت عمر کی نظر پڑ گئی۔ وہ بھائی خیریت کیسے آئے تھے؟ کہا جی جس کام واسطے آیا سی اتنے بھی ڈھیر سارا ہو رہا ہے، میں تانوں کی دساں۔ کہنی کیا ہے؟ کہا میری بیوی میں اس سے بہت لڑتی ہے۔ تو میں نے دیکھا آپ تو امیر المومنین، اتنی ہیبت تھی، نائی ان کی داڑھی کا خط بنا رہا تھا، ان کو چھینک آئی حضرت عمر کو، تو نائی کا پیشاب نکل گیا روب سے۔ تو وہ کہنے لگے آپ تو اتنے روب والے آدمی ہیں، اور وہ بیوی آپ کو کیا سنا رہی تھی؟ کہ دیکھو میرے پیارے، اس نے میرے بچوں کو پیٹ میں پالا، 9 مہینے اس کی تکلیف اٹھائی، اور ایک نہیں جتنے بچے پیدا ہوئے، یہ تکلیف جو عورت پہ گزرتی ہے وہ ہم تو نہیں جان سکتے۔ پھر اس نے ان کو دودھ پلایا، پھر وہ میرے کپڑے دھوتی ہے، پھر وہ میرے لیے کھانا بناتی ہے، پھر وہ میرے گھر کو صاف ستھرا رکھتی ہے۔
تو اگر تھوڑا بہت وہ بول پڑے تو یہ تو بہت چھوٹی چیز ہے جو اس کا میرے اوپر احسان ہے. میں نے کہا جا، کھانے کا وقت تھا دوپہر کا، اس کو لقمہ کھلا پھر مجھے بتا. تھوڑی دیر کے بعد اس کا فون آیا، کہا مولانا صاحب وہ تو عجب ہی ہو گیا. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا میں نے اس کے منہ میں لقمہ ڈالا تو اس کا منہ ایسے کھلا رہے گا اور کہنے لگی کس نے پٹی پڑھائی ہے تمہیں؟ تو خود تو نہیں کر سکتا. کہنے لگا مجھے مولوی طارق جمیل نے یہ پٹی پڑھائی. تو اس نے ایسے جھولی اٹھائی اور انہوں نے کہا اللہ مولوی طارق جمیل کو اور اس کے بچوں کو زندگی دے جس نے تمہیں انسان بنا دیا. اچھا، ہمارے راجپوتوں کی ایک شاخ ہے رنگڑ، یہ بہت ہی کڑوے ہوتے ہیں. جیسے کریلا نہیں کڑوا ہوتا، ایسے وہ بائی نیچر کڑوے ہوتے ہیں. تو ایک ہمارے دو جماعت میں میرے ساتھ وقت لگاتے رہے مسلسل. اچھا، میں یہ گھر کی زندگی بتاتا ہوں، عام طور پر علماء نہیں بتاتے، صرف عبادت پہ اٹک جاتے ہیں. تو میں نے ایک دن ان کو فون کیا، آگے ان کی بیگم نے اٹھایا. کون بول رہا ہے؟ رنگڑی میں. میں نے کہا طارق جمیل بول رہا ہوں. اچھا. میں نے کہا صدیق بھائی کدھر ہیں؟ باہر گیا ہے. میں نے کہا بتا دینا اس کو میں نے فون کیا تھا. کچھ عرصے بعد اس کا فون آ گیا صدیق بھائی کا، اور ہنستا جا رہا. میں نے کہا کیا ہوا بھائی صدیق؟ کب میں گھر آیا تو میری بیگم نے کہا کہ وہ تھا رے مولوی کا فون آیا تھا. میں نے کہا کون سا؟ کب وہی جس نے تمہیں رنگڑ سے انسان بنا دیا. کہنے لگے میں نے کہا اللہ کی بندی میں پہلے انسان نہیں تھا؟ کہا نہیں. تو کیسے؟ کہتا ہے بتا ہماری شادی کو کتنے سال ہوئے؟ میں نے کہا 27 سال. کہا 27 سال میں کبھی مسکرا کے بولا ہے میرے ساتھ؟ تو کہنے لگا میں سر کو جانے لگا کہ واقعی میں تو کبھی بھی اس کے ساتھ ہنس کے نہیں بولا تھا. میں نے جب 1999 میں شروع کیا حسنین کو تو میرے سامنے 3 چیزیں تھیں. ایک ان کا علمی رسوخ ہو جس کے لیے عربی کا سمجھنا بہت ضروری ہے. تو عربیت ایک چابی ہے، دینے والا تو اللہ ہے. دوسری میری تمنا تھی کہ ان کے اخلاق اچھے ہوں. آپ سے پہلے جتنے بچے یہاں سے نکلے ان سب کی میں نے تعریف سنی لوگوں سے. اور ایک چیز جو میں اضافی طور پر اس کی زبردستی پابندی کرواتا رہا کہ صاف ستھرے رہو، خوش لباس رہو. تو مجھے یہ ساری چیزیں وصول ہوئیں کہ یہ آپ کے بچے دور سے پہچانے جاتے ہیں. میں نے کہا کیسے؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی دینے والا نہیں. عزت چاہے ملے گی اللہ کے دربار سے، زندگی ملے گی اللہ کے دربار، اولاد ملے گی اللہ کے دربار سے. اس لیے تو میرا اللہ ایک جگہ گلہ کرتا ہے، مجھے چھوڑ کے اوروں کے پاس کیوں جاتے ہو؟ کیا میرے خزانے کم ہو گئے؟ امن خلق السماوات والارض، کس نے زمین آسمان بنائے؟ وانزل لکم من السماء ماء، کس نے پانی کو برسایا؟ فانبتنا به حدائق ذات بہجہ، کون خوبصورت باغات پھل پھول غلے لایا. ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، ایک درخت پیدا کر کے دکھا دو، ایک پتا پیدا کر کے دکھا دو، ایک تنکا بنا کے دکھا دو، ایک دانہ بنا کے دکھا دو. اے الہ مع اللہ، پھر اللہ ضرب لگاتا ہے، ہتھوڑا کھا، سارے شرک کی جڑوں کو کاٹ کے رکھ دیتا ہے. اے الہ مع اللہ، ہے کوئی اللہ کے سوا؟ کائنات پکار اٹھی نہیں، ذرہ ذرہ پکار اٹھا نہیں، قطرہ قطرہ پکار اٹھا نہیں، ہوا کا ایک ایک جھونکا پکارا نہیں، درختوں کے ایک ایک پتے نے پکارا نہیں، ساری کائنات بحر و بر نے پکارا نہیں. پھر میرا اللہ کہتا ہے
جب میرے سوا کوئی نہیں بل ہم قوم یعدلون، پھر تم مجھے چھوڑ کے کہاں بھاگے جا رہے؟ انسانوں سے گلا کرتا ہے، جانوروں کو کوئی دھوکہ نہیں، انہیں پتہ اللہ ہے اور وہی سب کچھ دیتا ہے۔ ایک اللہ کے نیک بندے جا رہے تھے سفر میں، پیاس لگی، آج کا دور تو تھا نہیں، کنویں تک پہنچے، نیچے دیکھا تو پانی بہت نیچے، تو انہوں نے اپنی پگڑی اتاری اور جوتے کو اس کے ساتھ باندھا اور نیچے لٹکایا، تو پانی تک جوتا پہنچ نہیں سکا، تو پریشان ہو کے بیٹھ گئے، اب کیا کروں؟ اتنے میں ایک ہرن دوڑتا ہوا آیا، اس نے آ کر نیچے دیکھا پانی، تو ہرن تو وہاں جا نہیں سکتا، تو اس نے یوں اوپر دیکھا، اے پانی والے بے زبان ہوں، پانی پلا۔ تو پانی ابلتا ہوا اوپر اٹھا اور منڈیر کے آ کے برابر لگ گیا۔ ہرن نے پانی پیا، ہرن کی طفیل اس انسان نے پیا، ہرن پیچھے مڑا، پانی نیچے گیا، تو اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا کہ میں انسان، میرے لیے تو پانی اوپر نہیں آیا اور یہ جانور کے لیے اوپر آیا۔ غیب سے آواز آئی، تو رسی کا سہارا ڈھونڈتا رہا، اس نے مجھے پکارا، اس نے پانی والے رب کو پکارا، ادعونی استجب لکم، ادعونی استجب لکم، ادعونی استجب لکم۔ کہیں اللہ نے کہا ہے کہ میں تھک پیا ہوں، مینوں نہ سدیا کرو، کسی اور کول جایا کرو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ۔ کیا قرآن نے خوبصورت مثال دی ہے۔ میرے بندو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، میرے سوا جتنی دنیا کے انسان ہیں ان سے کہو ایک مکھی بنا کے دکھائیں، جو تمہیں مکھی بنا کے دے دے بے شک اس کے آگے بھی پڑ جانا اور اس کے بھی پاؤں میں پڑ جانا اور اس کو بھی معبود بنا لینا۔ اور اگر ساری کائنات کے انسان، انبیاء، شہداء، اولیاء، صدیقین، واعظین، ناصحین، سائنسدان ایک مکھی تو کیا مکھی کا پر نہیں بنا سکتے، تو پھر مجھے چھوڑ کے کیوں بھاگتے ہو؟ این المفر ففروا الی اللہ، دوڑو اللہ کی طرف، دوڑو اللہ کی طرف، جھکو اللہ کے سامنے، مانگو اپنے اللہ سے جس کے خزانے ختم نہیں ہوتے۔ مجھ سے کیا مانگو گے؟ جس کو اللہ نے اپنے پاس بلا لیا اس سے کیا مانگو گے؟ اس سے مانگو جو سب کو موت دیتا ہے اور موت سے پاک ہے، سب کو کھلاتا ہے اور کھانے سے پاک ہے، سب کو دیتا ہے اور لینے سے پاک ہے، اور جس کو دینے کے لیے کہیں سے لینا نہیں پڑتا۔ مجھے پانی پینے کے لیے گلاس کا سہارا ہے اور گلاس کو بوتل کے پانی کا سہارا ہے، پھر یہ میرے منہ میں جا رہا ہے۔ میرے اللہ کو دینے کے لیے کسی آسرے سہارے کی ضرورت نہیں ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحسيب المقيت الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الحنان المنان ذلكم اللہ ربکم الحق۔ یہ اللہ ہے، یہ اللہ ہے، یہ میرے نبی نے تعارف کروایا، یہ میرے نبی نے تعارف کروایا۔ میرے نبی نے فرمایا، میرا اللہ کہتا ہے
لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم وحیکم ومیتکم ورطبکم ویابسکم وصغیرکم وکبیرکم وذکرکم وانثاکم. میرے بندو انسان بھی آ جاؤ، جنات بھی آ جاؤ، بچے بھی آ جاؤ، بڑے بھی آ جاؤ، بوڑھے بھی آ جاؤ، جوان بھی آ جاؤ، مرد بھی آ جاؤ، عورت بھی آ جاؤ، خشک بھی آ جاؤ، تر بھی آ جاؤ، اگلے بھی آ جاؤ، پچھلے بھی آ جاؤ، سارے ہی آ جاؤ. فقاموا فی صعید واحد، سارے اکٹھے ہو جاؤ. فسألونی، مانگو. دیکھو میں ایک بول رہا ہوں، آپ سن رہے ہو. یہاں دو شروع ہو جائے نا بولنے تو ایک شور مچ جائے گا اور کچھ پتہ نہیں چلے گا کہ یہ دو آدمی کیا کہہ رہے ہیں. ہمارے کانوں میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ دو تین آوازوں کو وہ پکڑ سکیں، سمجھ سکیں. میرا اللہ کہتا ہے اگلے پچھلے، نئے پرانے، زندہ مردہ، بوڑھے جوان، چھوٹے بڑے، مرد عورت، خشک اور تر، انسان اور جنات آؤ. فسألو، اکٹھے مانگو اللہ تعالیٰ سے، اکٹھے مانگو. جنات بولے، انسان بولے، عورتیں بولی، مرد بولے، جانور بولے، اگلے بولے، پچھلے بولے. اس وقت اس ٹائم پر 4:12 پر دنیا میں 6010 زبانیں بولی جا رہی ہیں. اس ٹائم میں 6010 زبانیں بولی جا رہی. ہزاروں مٹ گئیں، آگے ہزاروں پیدا ہوں گی. میرا اللہ کہتا ہے اپنی اپنی زبانوں میں مانگو. میں قربان جاؤں، سنو کیا کہتا ہے. یسمع ضجیجہم باختلاف لغاتہم ولہجاتہم. تمہارا مانگنا وہ آواز نہیں ہوگا، وہ شور و غوغا ہوگا، وہ ہنگامہ ہوگا. اور تیرا رب وہ رب ہے کہ اس ہنگامے میں ہر ایک کی الگ الگ سنے گا اور اسے خطا نہ لگے گی، اسے خطا نہ لگے گی. گونگے اشارے کر رہے ہیں، وہ اشارے سمجھے گا. چائنی اپنی میں بول رہا ہے، اردو والا اپنی میں، پنجابی اپنی میں، پٹھان اپنی میں، سندھی اپنی میں. اور اس کہتا میں سب کی سن کر سب کا چاہا سب کو دے دوں. ما نقص ذلك مما عندي الا كما ينقص المخيط اذا ادخل البحر. اللہ اکبر. یہ دیکھو ادھر دیکھو سر، یہ میں نے انگلی ڈالی باہر نکالی، پانی کا قطرہ نظر آیا. اس میں کمی آئی کہ نہیں آئی؟ کمی آئی ہے نا. ایک تھوڑا سا پانی نکلا ہے اور کمی آئی ہے. تو میرا نبی فرماتا ہے کہ تم سارے مانگو، وہ سب کا چاہا سب کو دے دے. تو اس کے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں آتی جتنا سوئی ڈبو کر باہر نکالو تو آتی. اتنا انگلی پہ زیادہ پانی لگ گیا، سوئی پہ تھوڑا لگے گا، تھوڑا سا لگے گا، بلکہ جو لگا وہ بھی گر جائے گا اور صرف تری رہ جائے گی. میں قربان جاؤں میرے مولا تیرے کیا خزانے ہیں. وہ کہتا ارے مجھے چھوڑ کر کدھر بھاگے جا رہے ہو بے وقوف، ارے میرے در پہ جھک. ففروا الی اللہ، ففروا الی اللہ، دوڑو اللہ کی طرف. رکضا الی اللہ من غیر ذات الا التقى وعمل المعاد. اور وہ ایسا ہائے 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 کہتے ساڑی سندا نہیں. یہ کون بے وقوف کہتا ساڑی سندا نہیں؟ میں قربان جاؤں. پہلی آیت کیا ہے؟ الحمدللہ ہے، بولو زور سے. رب المسلمین تو نہیں کہا ہے، کیا کہا ہے؟ ہاں، اسے پتا تھا سارے تو مومن نہیں ہوں گے، سارے تو مسلم نہیں ہوں گے، اور پھر مسلمانوں میں سارے تو نیک نہیں ہوں گے. تو میں صرف کوئی نیکوں کا رب ہوں، میں صرف کوئی مسلمانوں کا رب ہوں، میں تو کل دنیا کے انسانوں کا رب ہوں. لہذا مجھ سے مانگنے کے لیے بس ایک شرط ہے جو ہر آدمی کر سکتا ہے. امن یجیب المضطر اذا دعاہ. میں تو اس سے تقوی نہیں مانگتا، میں کہتا ہوں میرے سامنے 2 آنسو بہا، میں تیری سن لوں. بس آ کے رو پاؤ، آ جا تو آ کے رو پاؤ، بس پھر میں تیری سنوں گا. تو مجھے آنسو دے دے، 2 آنسو دے دے. یہ کہتا جی میں نے تو جی رونا ہی نہیں آمدا. اچھا چلو نہیں رونا آمدا، ہائے کرنا تو آمدا نا جی. ہائے ہائے تو میں کر سکنا، میں تو ہائے کر اللہ کے عرش کے دروازے کھل جائیں گے. وہ تو دینے کے لیے بیٹھا ہے. ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں. اس کے خزانے ہیں کس لیے؟ دینے کے لیے تو ہیں.